السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوان۔ ناظرین، ایک طرف پارا چنار ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا مارچ ہے۔ ایک طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں اور شاید دوسری طرف لاشوں کا انتظار ہے، اور ایک طرف پارا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک سیاسی مارچ میں مصروف ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کسی کو احساس ہے بھی یا نہیں؟ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں ان سے۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سکون میں ہیں یا بے چین ہیں؟ دیکھیں، اب ہم اگر بے چینی کا اظہار بھی کر دیں گے تو اس کا کسی کے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بے حسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے خود جو کچھ کہا کہ ایک طرف جو ہے پارا چنار میں آگ لگی ہوئی، صرف آگ نہیں لگی ہوئی، وہاں پر جو حالات ہیں ہم بالکل اس سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری بے حسی اور کیا کہنا چاہیے، میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ ہم رکھے ہوئے ہیں نا، تو جو اس صوبے کا وزیر ہے جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ایک سیاسی مصروفیت میں مصروف ہے۔ دیکھیے اس میں معذرت کے ساتھ جی ایسے اس کی ہی پرائورٹی ہے، نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی مطلب ہے کہ اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس موقع پر جو ہے وہ باقاعدہ یہ ایک ڈبل مارچ کرنے کی بجائے اسلام آباد جو ہے وہ وہیں بیٹھے، اور بلکہ وہاں کیا بیٹھے، وہ پارا چنار خود جانا چاہیے تھا اسے، لیکن وہ نہیں گیا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں؟ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جب سے پارا چنار کے اندر یہ صورتحال بنی ہے، ہمارے جو نیشنل ٹیلی ویژن چینل ہیں انہوں نے اس کو وقت ہی نہیں دیا، اس کے اوپر وہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اپنی عوام کو بتا ہی نہیں جا رہا کہ وہاں پر کس طریقے سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ کبھی لا علمی بھی نعمت ہوتی ہے انہیں سر، جی کبھی سر۔ نہیں تو لا علمی آپ کا کیا چاہتے ہیں کہ یہ آگ پورے ملک میں پھیلے؟ کیوں جو کچھ ہو پھیلے؟ رہا ہے کیوں وہ پھیلے؟ واقعات چیزیں نہیں، لوگوں میں احساس بیدار ہونا چاہیے احساس کہ بیدار وہاں پر اگر جو قبائل، صوبے کا وزیر دیکھیے وہاں پر اگر قبائل کے اس علاقے کے لوگوں کی وہ تھرسٹ ہی نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، آپ باقی ملک کو کہتے ہیں کہ اس تک وہ چیزیں تو وہ پہنچے۔ پریشر ہوگا نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ قبائل آپس میں جو ہے برسر پیکار ہے، ایک دوسرے کے اوپر حالت جنگ میں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے قبائل ہی کی وہاں پہ لڑائی ہے جس کو بڑھا کر کچھ عناصر نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ عالمی سطح پر اس وقت ہمارے دائیں میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا پاکستان پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے یا نہیں ہوں گے؟ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو کیسے، دیکھیے ہم اپنے آپ کو کیسے ریلیونٹ کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ اس صوبے کا اس ضلع میں ہی نہ جائے، یا اس کی ترجیح نہ ہو، نہ کوئی میٹنگ کرے، نہ کوئی اس کی نظر آئے ایکٹیویٹی، نہ اس کی کاوشیں نظر آئیں، نہ اس کا کوئی لاہے عمل نظر آئے، وہاں بھی عالمی سازش ہے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیے نہیں، وہاں بھی عالمی سازش ہے، دیکھیے وہاں بھی عالمی حالات ہیں۔ حضور دیکھیے عالمی حالات کی صورتحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آپ یوکرین میں دیکھ لیں نا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ اس کو ادھر دیکھیے سمپل یہ کریں، نہیں انتظامی نہیں معاملہ آپ اس ہے، سے نہیں بچ سکتے۔ پہلا معاملہ انتظامیہ کا ایک ہو گیا، انتظامیہ کا چاہے ہے، اس میں بیرونی عناصر کیوں نہ ہو، اس میں لیکن بیرونی عناصر کیوں نہ ہو سر، لیکن وہاں کی انتظامیہ، وہاں کا صوبائی حکومت جس کی یہ پرائم ذمہ داری ہے، وہ کی طرف نہیں تو اس میں اس کی ترجیحات کی طرف۔ لیکن وہاں پر ڈپٹی کمشنر یا پولیس کا کنٹرول تو نہیں ہے نا، وہاں پر کس کا؟ وفاق بھی اسی طریقے سے اس کی رسپانسبل تو ہے نا۔ ہم اس کو یہاں وفاق کو لے آئے، کے پی کے وزیر اعلیٰ اس کی انوالومنٹ چاہتے ہیں، وہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ علاقہ جو پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی ذمہ داری بالکل ہاں، اگر وفاق کی ضرورت ہے تو مدد کی ضرورت ہے تو وزیر ہونا چاہیے نا، بالکل ہونا چاہیے۔ اگر وہ مدد کے لیے نہیں کہہ رہا تو ہمارے وفاق کو چاہیے کہ بات کرے کہ میاں ٹھہر جو، پہلے ہمیں یہ مسئلہ حل کرنے دو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا نا۔ دونوں طرف سے ایک ہی جیسی صورتحال ہے، بے حسی ہے یہ، مطلب ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت حالات کیا بنے ہوئے ہیں۔ پھر اوورآل پورے آپ کے جو معاشرتی جو ایک اخلاقی انحطاط ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک، پورے ملک میں؟ صرف اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک علاقہ ہے نا جہاں جنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک اور جنگ ہے جو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلط کی جا چکی ہے ہمارے نوجوان نسل پہ، اور وہ ہے جو آئی رول جو لیکیج ہو رہی ہیں، جو آپ کے ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے اوپر انڈیا میں باقاعدہ پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ واپس آ جائیں جی بالکل، لیکن آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے پوری صورتحال جو ہے ملک کی۔ سر اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک طرف پارا چنار ہے، دوسری طرف لانگ مارچ ہے، اور پورا پاکستان بند ہے، تقریباً پنجاب اور کے پی کی میں تو مکمل بند ہے، اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ چیزیں مجھے یہ بتائیں، وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ جی اس اسٹرائک سے 190 ارب کا روزانہ کا نقصان، بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی کس کا احساس، کس کو احساس ہے؟ اچھا، آپ وہ آ کس لیے رہے، وہ آ کس لیے رہے، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ تو میرا موقف یہ ہے، میرا ایک موقف ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں غنیمت ہے بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا، وہاں اس کو تحفظ حاصل ہے۔
ہمارے ملک دشمن عناصر اگر وہ باہر آ جائیں، اور اس وقت جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی تھرڈ پارٹی مراد یہ ہے کہ ہمارے دشمن قوتیں جو ہے، پاکستان کی دشمن قوتیں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہماری دشمن قوتوں نے ہمارے ذہن جیسے بنا دیے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ نے شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ جس انداز میں معاملات کو لیا ہے، اس کے بعد کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہیں جی، نہیں، بات آپ دیکھیے، میں جس حساسیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فی الحال ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، ان کی جو قیادتیں ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے اس وقت وہ جیل میں زیادہ محفوظ ہے بنسبت باہر نکل کے وہ سیاست کرے، اور ہمارے ملک دشمن قوتیں جو ہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، وہ انتہائی خطرناک ہوگا، اور اس سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ تو مطلب ہے اس کا، اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی صبر بھی کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکالمہ بھی ہونا چاہیے، سیاست نامی اسی بات کا ہے۔ مقابلہ تو حالات میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان دونوں چیزوں پہ بلیو رکھتی ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ مطلب ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ہر بندہ جو ہے اپنی چودراہٹ کے چکر میں ہے کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں، میں زیادہ وفاداری ثابت کروں بانی پی ٹی آئی سے، اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے، ان کے باہمی اختلافات جو ہیں اس کی وجہ سے وہ کوئی ایک مؤثر اور دورس جو فیصلہ کرنے کی استعداد ہی کھو بیٹھے۔ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر جائیں، پارلیمنٹ کے اندر جا کر باقاعدہ احتجاج کریں، اب ریکوزیشن کریں، اجلاس بلائیں اجلاس، کہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے، وہاں اس کے اوپر احتجاج کریں، پھر جو ہے پبلک بھی دیکھے گی کہ حکومت کا رد عمل کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو یا ملک کی لیڈرشپ ہو، اسے یہ احساس ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں کتنے حساس ہیں، احساس ہے انہیں حساس ہونے کا؟ نہیں جی، بالکل میں سمجھتا ہوں نہیں۔ اس کی وجہ دونوں فریقین، اس کی وجہ ہم اس وقت ایٹمی قوت ہیں، لیکن دوسری طرف ہم بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایٹمی قوت بھی ہو، آپ کے پاس ایک ایٹمی استعداد بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ دنیا کے محتاج ہوں، اور اپنی روزمرہ زندگی اور عالمی سطح پر تجارت کے لیے آپ آئی ایم ایف سے بھیک مانگیں، اور انہی کی شرائط پر جو ہے آپ اپنے ملک میں ٹیکس جو ہے وہ نافذ کریں۔ تو خود سوچئے اس کے بعد پھر اثر کیا ہوگا؟ اثر یہی ہوگا کہ عام آدمی جو ہے، عوام جو ہے، وہ تو بے دل ہے۔ مطلب ہے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے یا باہر ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں، بالکل وہ اس سے لا تعلق ہے کہ اس وقت ملک کا سربراہ کون ہے، اور آئینی عدالت کا کیا رول ہے، سپریم کورٹ کا کیا رول ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ پریشان ہے کہ ہم آج کا دن گزر گیا ہے، کل ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ پھر ایجوکیشن کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے، فیسیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو ابھی ہماری پنجاب حکومت نے جو بہت سارے اسکول جو ہیں وہ نجی شعبوں کے حوالے کی ہیں، انہوں نے جو فیسیں بڑھائی ہیں اس کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ابھی تک میڈیا میں نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے نکلوا لینے ہیں، اس لیے نکلوا لینے ہیں کہ وہ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو ریاست پھر کہاں ہے؟ اگر ریاست جو ہے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتی، ریاست جو ہے لوگوں کو محفوظ صحت فراہم نہیں کر سکتی، اور ہسپتال جو ہے علاج کرنے کے بجائے مزید بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ عام آدمی جو ہے وہ جس خوف کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہے یا باہر ہے؟ مطلب اس کو اگر آپ ٹی وی پہ دکھائیں نہ دکھائیں، عام آدمی، بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ جو اس دفعہ جو ہے ہم نے بچوں کی فیسیں کہاں سے بھرنی۔ آخری بات ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بہت سنجیدہ حالات میں تو دیکھتا ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے 1 سے 2 دنوں میں ڈیفیوز پولیٹیکل سچویشن نہیں ہوتی تو کام خراب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، لگتا یہ ہے ان کی جو آمد کی رفتار ہے چیونٹی کی طرح، وہ بھی پلے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ اعصاب کی شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو جانچا جا رہا ہے کہ وہ اب کیا چال چلتے ہیں اور ہم کیا چال چلیں گے۔ اگر وہ اس صورتحال کو مزید 2-3 دن برقرار رکھتے ہیں تو جو ہماری معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے، پھر جو انٹرنیٹ ہم نے بند کر دی ہے، پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مطلب آپ کے کوئی چیز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، آپ کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں،
آپ کوئی اور جو کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جو بینکنگ کر رہے ہیں اس کے ذریعے، ہر بندہ پریشان ہے کہ ہم کریں گے کیا اگر یہ حالات زیادہ عرصہ رہتے ہیں۔ زیادہ عرصہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مہینوں تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، مطلب 4 5 6 دن تک اگر لگاتار یہی صورتحال رہتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہوگا کیا۔ پھر آپ نے خود کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بھی شاید کچھ لاشیں درکار ہیں، تو لاشیں کس نے گرانی ہیں؟ لاشیں جو ہے وہ جس وقت وہ آئیں گے اور آ کر اگر کوئی تشدد کی صورتحال اختیار کرتے ہیں تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں ملک کے اندر، جو قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں، پولیس ہے یا جو رینجرز کی تعیناتی کی گئی ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی املاک کو بھی بچانا ہے اور انہوں نے لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب تشدد ہوگا، اسی کے اندر کوئی ملک دشمن عناصر پی ٹی آئی کے اندر سے اگر کوئی فائرنگ کر دیتے ہیں یا کچھ اور ایسی کارروائی ہو جاتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے۔ یہ سیاست جو ہے جمہوریت جو ہے، یہ ملک کی سلامتی اور عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، تباہی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ملک میں امن ہے، ملک میں ایک بہتر طریقے سے، سموتھ طریقے سے جمہوریت چل رہی ہے، تو پھر اقتدار بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے، دونوں طرف ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک ووٹ کی کمی سے بھی لوگ، اپوزیشن جو ہے کھپ نہیں ڈالتی اور اس کو پورا موقع دیتی کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آگے، لہٰذا ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ایک دن بھی گزارنے کو تیار نہیں ہے، ہم نے ہر حالت میں جو برس اقتدار جماعت ہے یا اتحاد ہے اس کو نکال بحال کرنا ہے۔ جس وقت آپ نے ایک پولرائزیشن اور عوامی نفرتوں کو یہاں تک پہنچا دی ہے کہ اب کوئی دوسرے پر اعتبار کرنے اور اعتماد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، پھر آپ خود سوچئے کہ اس میں عام آدمی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پولیس بالکل اپنا کارروائی کرے، جو بھی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے کہ روکے، لیکن ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ عمرے سے آئی خواتین کو وہ پاسپورٹ دکھا رہی ہیں، اپنے بورڈنگ کارڈ دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہم عمرہ کر کے ابھی پہنچے، ہمارے پاس یہ پھول ہے، لوگوں نے ہمیں پناہے ہیں۔ انہیں پکڑ کے اپنے قیدیوں کی جو پرزنر وین ہے اس میں گھسیٹ ڈال دیا گیا۔ نہیں، مطلب ہے کہ یہ چیزیں شاید بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا ہو، اور شاید بعد میں اور اگر آپ جعلی بارات بنا کر، وہ تو غلط ہے، وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا سچ ہوگا کیا چیز ہوگا، نہیں، وہ دکھا رہے ہیں نا بھائی، بورڈنگ کارڈ ہے نا، ویسی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بھی پکڑے گئے، غلط بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، دیکھیے جب انہوں نے دکھا دیا نا کہ بھئی ہم عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور یہ دیکھیے ہمارا بورڈنگ کارڈ ہے، بورڈنگ کارڈ تو جعلی نہیں بنتا نا، پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپس تو جعلی نہیں لگتی نا کہ ان کا دخول کب ہوا ہے ملک کے اندر۔ تو اس کے اوپر پھر جو اس وقت پولیس والے ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہے تو وہ بھی انسان نا، مطلب ایک اتنی لمبی ڈیوٹی اور یہ ساری کاروائی، وہ بھی انسان ہے، پاکستانی ہے، ان کے اوپر پریشر ہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف صبر و تحمل جو ہے وہ انتہائی بہت ضروری ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاملات جو ہیں افہام و تفہیم سے کسی طریقے سے حل ہو جائیں۔ اس وقت یوکرین جو ہے، روس جو ہے، وہ ایک ایسی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، دونوں ملک جو ہیں کہ وہ کبھی کسی وقت بھی تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اس کے باوجود اندر خانے ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ بیگ صاحب واپس آتے ہیں، اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ جو بات کریں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت ذاتیات، نفرت اور انتقام کے جو اس وقت حالات ہیں، اگر آپ اس سے باہر نہیں آئے تو جیسے راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔